یہ رہ جائے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں اکثر تقریر صرف انگریزی میں کرتا ہوں، چند مواقع پہ جب آرگنائزر اصرار کرتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ بات میں اردو میں کہوں، کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے۔ ممکن ہے کہ اس تقریر میں جو میں اردو میں کرنے جا رہا ہوں کافی غلطیاں ہوں گی، تو اسی لیے میں تقریر کے پہلے آپ سب لوگ سے معذرت چاہتا ہوں۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے دعویٰ یا ہلاکت۔ دعویٰ کی کیا معنی ہے؟ جو لوگ اردو اور ہندی جانتے ہیں وہ دعوت کی معنی جانتے ہیں، اور جب بھی یہ لفظ دعوت جب ہم سنتے ہیں فوراً ہمارے دماغ میں مٹن بریانی یا پلاؤ آ جاتا ہے۔ جب بھی دعوت کا لفظ سنتے ہیں مٹن بریانی، چکن بریانی یا پلاؤ ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ دعوت کے معنی مٹن بریانی یا چکن بریانی نہیں ہے، دعوت کی معنی ہے بلانا۔ اٹ مینز این انویٹیشن۔ اور آج ہم کھانے کی دعوت کے بارے میں نہیں ذکر کرنے والے، ہم ذکر کرنے والے ہیں دعوت الاسلام کے بارے میں۔ اور جب بھی کسی کو دعوت دی جاتی ہے وہ انسان غیر ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کو دعوت نہیں دی جاتی۔ تو دعوت اسلام کے پس منظر میں اس کے صحیح معنی ہے غیروں کو بلانا، غیر مسلمانوں کو اسلام کی طرف بلانا۔ اور جب ہم کوئی مسلمان سے اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے معنی ہے اصلاح۔ اسلام مطلب مرمت کرنا۔ اگر ہم کوئی مسلمان سے اسلام کی بات کرتے ہیں اور کچھ چیز اس انسان کو بتلاتے ہیں اسے کہتے ہیں اصلاح۔ لیکن زبان میں اصلاح اور دعوت جب استعمال کرتے ہیں تو لوگ یکساں کرتے ہیں، لیکن خصوصاً طور پہ یہ لفظ دعوت استعمال ہوتا ہے غیر مسلمانوں کے لیے اور اصلاح استعمال ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے مسلمان آپ ساری انسانیت میں سب سے بہترین قوم ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عزت دے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ ہم مسلمان ساری انسانیت میں سب سے بہترین قوم ہیں۔ جب بھی کسی کو عزت دی جاتی ہے عزت کے ساتھ ذمہ داریاں ہونا لازم ہے۔ جب بھی کسی کو عزت دی جاتی ہے، جب بھی کسی کو عہدہ دیا جاتا ہے، whenever there is honor given it is always followed up with responsibility۔ عزت کے ساتھ، عہدے کے ساتھ ذمہ داریاں ہونا لازم ہے۔ مثال کے طور پہ ایک اسکول میں پرنسپل کا عہدہ ٹیچر سے زیادہ ہے، ایک ٹیچر کا عہدہ، ایک ٹیچر کی عزت کلرک سے زیادہ ہے۔ ایک اسکول میں پرنسپل کی عزت، پرنسپل کا عہدہ ٹیچر سے زیادہ ہے۔ ایک ٹیچر کی عزت، ایک ٹیچر کا عہدہ کلرک سے زیادہ ہے۔ عزت اور عہدے کے ساتھ ذمہ داری لازم ہے۔ ایک پرنسپل کی ذمہ داری ٹیچر سے زیادہ ہے، ایک ٹیچر کی ذمہ داری کلرک سے زیادہ ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے مسلمانوں آپ ساری انسانیت میں سب سے بہترین امہ ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عزت دے رہا ہے، ہمیں ایک عہدہ دے رہا ہے، اس کے ساتھ ذمہ داری لازم ہے۔ اور ذمہ داریاں کا ذکر بھی اسی آیت میں ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خیرہ امہ کہہ رہا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے تو ہم خیرہ امہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں، ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ اگر ہم خیرہ امہ ہے، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں۔
اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلاتے ہیں اور برائی سے نہیں روکتے ہیں تو ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں، ہم خیرہ امہ کہنے کے لائق نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں کہ ہم نے مسلمان کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو شہادت دے جس طریقے سے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ شہادت دیں گے۔ اور اس تقریر کے شروعات میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کا تلاوت کی، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24۔ سورہ توبہ قرآن مجید کی سب سے سخت سورہ ہے۔ سورہ توبہ قرآن مجید میں سب سے سخت سورہ ہے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ سورہ توبہ قرآن مجید میں سب سے سخت سورہ ہے؟ کیونکہ یہ ایک واحد سورہ ہے سارے قرآن مجید میں جس کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اللہ کے نام سے جو مہربان اور بے نیاز ہے۔ ورنہ ہر سورہ قرآن مجید میں 114 سورے ہیں اور ہر سورے کے شروعات میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحیم ہے۔ لیکن سورہ توبہ کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ کیوں؟ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے اہلیہ کے ساتھ یا اپنے والدہ کے ساتھ اگر پونا کی سڑکوں پہ چل رہے ہیں، مشہور سڑک ای اسٹریٹ، اور اگر ایک لفنگا آپ کی اہلیہ یا آپ کے والدہ کی ہینڈ بیگ وہ چھین کے بھاگتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ بٹ نیچرل آپ اس کا پیچھا کریں گے، اور جب آپ اس لفنگے کو پکڑیں گے تو آپ نے کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کہیں گے اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ کو واپس دو نہیں تو گردن توڑ دوں گا، اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ کو واپس دو نہیں تو ٹانگ توڑ دوں گا۔ آپ موضوع پہ فوراً آئیں گے، آپ نہیں کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم، آپ موضوع پہ فوراً آئیں گے۔ اسی لیے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالی پہلے چند آیت میں ذکر ہوتا ہے کہ ایک معاہدہ تھا مسلمان اور مشرک مکہ کے بیچ، اور یہ معاہدہ ایک طرفہ مشرکوں نے توڑ دیا تھا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی ورس نمبر 5 پہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے میں آپ کو 4 مہینے کی مہلت دیتا ہوں ورنہ اعلان جنگ۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالی مشرکوں کو تنبیہ دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی موضوع پہ فوراً آ جاتے۔ اسی لیے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سورے کے پہلے بسم اللہ الرحمن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ 4 مہینے کا وقت مہلت ورنہ اعلان جنگ۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالی آیت نمبر 24 کا ذکر کرتے ہیں جس کی میں نے تلاوت کی تھی اس تقریر کے پہلے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24، اللہ سبحانہ و تعالی اب ہم مسلمان سے مخاطب ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے قل ان کان آباؤکم، کہو چاہے وہ آپ کے والد ہو، وہ ابناؤکم یا آپ کے بیٹے ہو، وہ اخوانکم یا آپ کے بھائی ہو، وہ ازواجکم یا آپ کی بیویاں ہو، وہ عشیرتکم یا آپ کے رشتہ دار ہو۔ اللہ سبحانہ فرماتے آپ کس سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے والد ہو، آپ کے بیٹے ہو، آپ کے بھائی ہو، آپ کی بیویاں ہوں، آپ کے رشتہ دار ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کنٹینیو کرتے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، آپ نے جو جائیداد اکٹھا کی ہے، آپ جو تجارت کر رہے ہیں، آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں، آپ کو کس سے محبت ہے؟ اور 8 چیز کا ذکر ہے اس آیت میں، آپ کے والد، آپ کے بیٹے، آپ کے بھائیوں، آپ کی بیویاں، آپ کے رشتہ دار، آپ نے جو مال اکٹھا کی ہے،
اور آپ کی تجارت یا جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے احب الیکم کہ آپ اگر ان سے محبت کرتے ہیں، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر آپ ان 8 چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ، اگر آپ ان 8 چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اللہ کے راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے فتربصوا، آپ ٹھہرو، حتیٰ یاتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، آپ ٹھہرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اوپر ڈسٹرکشن لائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہلاک کریں گے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ کو ان 8 چیزوں سے زیادہ محبت ہے، اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ، تو ٹھہرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پہ تباہی لائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہلاک کریں گے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ محمد میں، سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38 میں، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر آپ اللہ کی بات نہیں مانیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے آئیں گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور وہ آپ کے جیسے نہیں رہیں گے۔ اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا نہیں مانیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام پہ عمل نہیں کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم کو لے آئیں گے اور وہ آپ کے جیسا نہیں رہیں گے۔ اور یہ تاریخ اس کی گواہ ہے، جب بھی کوئی قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے ایک دوسری قوم کو کھڑا کرتا ہے، اور اس کی مثال سورہ جمعہ میں بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغام کے لیے پہلے یہود کو چنا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ جمعہ میں، سورہ نمبر 62 آیت نمبر 5 میں، کہ یہودی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغام دیا تھا، لیکن ان کی مثال ہے گدھے کی طرح، گدھے کے پیٹھ پہ کتاب لا دی جاتی ہے لیکن ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں جب یہودی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دوسری قوم کو لے کے آتے ہیں، عربوں کو، اور یہودی عربوں کو نیچا دیکھتے تھے، تو جو انسان کو آپ نیچے دیکھتے ہیں وہی انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر لے کے آتا ہے اور آپ کے سر پہ بٹھاتا ہے، اور اپنے قرآن مجید کے ذریعے، اپنے پیغام کے ذریعے قرآن مجید کو نازل کرتا عربوں پہ، اور یہ قوم الحمدللہ دے بیکم دا ٹارچ بیرر، یہ قوم اوپر آتی ہے۔ لیکن آج اگر ہم مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر آپ اللہ کی بات نہیں مانیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم کو لے کے آئیں گے اور وہ آپ کی طرح نہیں ہوں گی۔ جب ہم مسلمان سے پوچھتے ہیں، اور میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس سارے کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سارے کائنات میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے؟ کس سے کرتے؟ اللہ سے۔ ماشاءاللہ، آسان سوال، جواب بھی آسان۔ اگر آپ کوئی بھی مسلمان سے پوچھیں گے اس سارے کائنات میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کریں گے تو جواب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یکساں جواب۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک صبح کو اپنے گھر سے نکلتے ہیں اپنے کام پہ، اور آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ سے بری بات کرتا ہے، آپ کی والدہ کو گالیاں دیتا ہے، آپ
جب شام کو واپس آئیں گے اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ کو بہت گالیاں دی بنا وجہ، آپ کو جب پتہ چلے گا کہ آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ کو گالی دیا، آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ اگر کوئی بنا وجہ آپ کی والدہ کو گالی دیتا، آپ کیا کریں گے؟ لوگ کہہ رہے ہیں ماریں گے، کوئی کہتا میں تنگڑی توڑوں گا، کوئی کہیں گا میں جان لے لوں گا۔ اگر بنا وجہ کوئی انسان آپ کی والدہ کو گالیاں دیتا ہے تو کیا کریں گے؟ کوئی کہتا میں ماروں گا اسے، کوئی کہتا تنگڑی توڑوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی والدہ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ ماشاء اللہ، بے شک ہم اپنی والدہ سے محبت کرتے، بے شک۔ اور یہ بات صحیح ہے، اگر کوئی میری والدہ کو گالیاں دیتا ہے بنا وجہ، ہم دیکھیں گے کہ اس شخص کو ہم سبق سکھائیں گے۔ اگر ہم خود بدلہ نہیں لے سکتے، ہم دوسرے کو لے کے آئیں گے بھاڑے پہ، لیکن اس کو سبق سکھائیں گے کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ بے شک۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی والدہ سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اگر اس کی والدہ کو کوئی گالی دیتا ہے تو وہ اس انسان کو سبق سکھائیں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ مریم میں، سورہ نمبر 19 ورس نمبر 88 to 92، اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ لوگ کہہ رہے ہیں، نصارہ لوگ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ سب سے بری گالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دی کسی نے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ وہ سب سے بڑی گالی ہے اللہ کے لیے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، اور اگر آسمان کے پاس جذبہ ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور یہ زمین پھٹ اٹھتی، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور یہ پہاڑ گر پڑتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، اگر آسمان کے پاس ذرا بھی جذبات ہوتے تو آسمان کھل اٹھتا، یہ زمین پھٹ اٹھتی اور یہ پہاڑ گر پڑتا۔ لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنی والدہ سے زیادہ، اپنے والد سے زیادہ، اپنی بیویوں سے زیادہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس پہ عمل کرتے کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اپنی والدہ سے زیادہ، اپنے والد سے زیادہ، اپنے بیٹوں سے زیادہ، اپنی بیویوں سے زیادہ ہم کہتے ہیں، لیکن کیا اس پہ عمل کرتے ہیں؟ اگر کوئی آپ کی والدہ کو گالی دیتا ہے تو آپ کو اس کو مارنے کا ہے، آپ کو اس کی ٹنگری توڑنے کا ہے۔ یہاں روز ہمارے غیر مسلمان بھائی، ہمارے عیسائی بھائی، ہمارے ہندو بھائی کہہ رہے ہیں کہ خدا نے بیٹا جنا، اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ ان سے جھگڑا کرو، میں یہ نہیں کہتا ہوں ان کی تنگڑی توڑو، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان سے مار پیٹ کرو، میں صرف یہ کہتا ہوں اگر ہمارے غیر مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا، کم از کم آپ مسلمانوں اپنا منہ تو کھولو، اتنا تو کہو کہ یہ کہنا غلط ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان سے جھگڑا کرو، میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان سے مار پیٹ کرو، کم از کم اپنا منہ تو کھولو، اتنا تو کہو کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی کیوں دے رہے ہیں۔ ہم ان سے دعوت کرنے کی بات دور رہی، ہم ان کے ساتھ بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی 2 مہینے بعد ایک تہوار آئے گا، کرسمس، اور کرسمس میں کئی مسلمان عیسائی سے کہتے ہیں میری کرسمس۔ جب آپ میری کرسمس کہہ رہے ہیں، آپ
نعوذ باللہ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا. کیونکہ عیسائی ایک کرسمس بناتے ہیں 25 دسمبر اور کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعوذ باللہ ایک بیٹا جنا عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو. آپ ان لوگوں سے دعوت تو نہیں کرتے, دعوت کی بات تو دور رہی, آپ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں, آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا. دعوت دینا بہت آسان ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان سے جھگڑا کرو, آپ ان کی کتابیں پڑھیے اور ان کی کتابوں کے ذریعے آپ ان کے ساتھ دعوت کرو. ہم مسلمان, دعوت ہمارا فرض ہے, ہم اس فرض کو بھول چکے ہیں. ہمارا فرض ہے کہ ہم اسلام کا پیغام غیروں تک پہنچائے. آج کی جو حالات ہے, غیر مسلمان جو اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں, کافی حد تک اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں, کیونکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام, اسلام کا پیغام, قرآن مجید کا پیغام غیروں تک نہیں پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں, وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. وہ لوگ کہہ رہے ہیں یہود و نصارہ کہ آپ مسلمان آپ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے, چاہے آپ کتنے بھی اچھے اعمال کرو, چاہے آپ نماز پڑھو, چاہے روزہ رکھو, چاہے زکوٰۃ دو, چاہے آپ کے ماتھے پہ نماز کا داغ ہو, آپ لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے جب تک آپ یہود یا نصارہ نہ بنیں. اللہ تعالیٰ فرماتے تلک امانیہم, یہ ان کی بکواس ہے, وین ڈیزائرز. کل کہو ہاتھ برہانکم, آپ اپنا برہان پیش کرو, ان کو تم صادقین, اگر آپ سچے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ڈینگیں مارتا ہے, بڑی بڑی باتیں کہتا ہے, تو ان سے کہو قل ہاتھ برہانکم ان کو تم صادقین, آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہو. اور یہ عیسائی اپنا ثبوت, اپنا برہان بائبل کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں مائی بائبل سیز دس, مائی بائبل سیز دیٹ, مائی بائبل سیز دس, مائی بائبل سیز دیٹ. میری بائبل یہ چیز کہتی ہے, میری بائبل یہ چیز کہتی ہے, میری بائبل یہ کہتی ہے, میری بائبل وہ کہتی ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا بائبل کو پوری چاٹ لینا چاہیے؟ اگر کوئی بھی اپنا برہان پیش کرتا ہے تو ہمیں اس برہان کی تحقیق کرنا چاہیے. اگر کوئی شناختی کارڈ آپ کو دکھاتا ہے, کوئی آئیڈینٹی کارڈ دکھاتا ہے, تو وی ہیو ٹو ویریفائی دا آئیڈینٹی کارڈ. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ شناختی کارڈ صحیح ہے کہ نہیں. ان کا جو برہان ہے تحقیق کرنے کی دور کی بات ہے. یہ عیسائی لوگ مسلمانوں کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں اور ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں. ساری دنیا میں, ہندوستان میں بھی اور خصوصاً پونا میں کئی کرسچن ادارے ہیں, کئی کرسچن مشنری ہے جو مسلمانوں کے گھر کو کھٹکھٹاتے ہیں اور ہمارا برہان ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں. وہ مسلمان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے؟ اور اکثر ہم مسلمان کہیں یہاں لکھا ہے, تو آپ بائبل پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. پھر وہ سوال پوچھتے ہیں قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنے بار قرآن مجید میں آتا ہے؟ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن مجید میں 5 بار آتا ہے. 4 بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 1 بار احمد. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں نام سے کتنے بار ہے؟ اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ سے کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نام سے قرآن مجید میں 25 بار آتا ہے. فوراً وہ سوال پوچھیں گے کون شخص بڑا؟ جس کا ذکر قرآن مجید میں 5 بار نام سے ہے وہ شخص بڑا, کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں 25 بار ہے نام سے وہ بڑا؟ کون بڑا, 25 یا 5؟ آپ سے سوال پوچھیں گے لیکن آپ کو جواب نہیں دیں گے. وہ
آپ کے ذہن کو مجبور کریں گے سوچنے پہ. دوسرا سوال پوچھتے ہیں, آپ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کے والد اور والدہ تھے؟ بے شک ان کے والد بھی تھے, والدہ بھی تھی. نیکسٹ سوال پوچھتے, عیسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کے والد اور والدہ تھے؟ ہم کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی, والد نہیں تھے. فوراً سوال پوچھیں گے, کون بڑا, جو انسان والد کے ذریعے پیدا ہوتا ہے وہ بڑا کہ وہ انسان جو والد کے بغیر پیدا ہوتا ہے بڑا؟ وہ سوال پوچھیں گے مسلمان سے لیکن جواب نہیں دیں گے. وہ آپ کے ذہن کو مجبور کریں گے سوچنے پہ. کون بڑا, وہ شخص جو والد کے ذریعے پیدا ہوتا ہے بڑا ہے کہ وہ شخص جو والد کے بنا پیدا ہوتا ہے بڑا ہے؟ سوال کریں گے لیکن جواب نہیں دیں گے. وہ آپ کے ذہن کو سوچنے پہ مجبور کریں گے. کئی کرسچن مشنری دنیا بھر میں مسلمانوں کے گھر کو کھٹکھٹاتے ہیں and they are using us like punching bags. They are making nest in our head. ہمارے سر میں گھونسلہ بنا رہے ہیں اور ہم جواب بھی نہیں دے سکتے. دوسرا سوال پوچھتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے؟ اور ہمیں ماننا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتقال ہو چکا ہے, مدینہ میں دفن ہے. عیسیٰ علیہ السلام وہ زندہ ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے؟ اور اسلام میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا ہے. تو کون بڑا, وہ پیغمبر جو زندہ ہے بڑا ہے کہ وہ پیغمبر جو مر چکا ہے بڑا ہے؟ آپ سے سوال کرتے ہیں لیکن سوال کا جواب نہیں دیتے. آپ کے ذہن کو مجبور کرتے سوچنے پہ. ہمارا برہان, ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں. دوسرا سوال پوچھتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی معجزے کیے ہیں؟ ہم کہیں گے ہاں بے شک بہت سے معجزے کیے. انہوں نے کبھی بھی مردوں میں جان ڈالی؟ اور ہمیں ماننا پڑے گا کہ قرآن شریف کی کوئی بھی آیت نہیں ہے, کوئی بھی صحیح حدیث میں نہیں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے میں جان ڈالی. ان کا اگلا سوال, عیسیٰ علیہ السلام نے مردے میں جان ڈالی؟ اور ہمیں ماننا پڑے گا قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے بِإِذْنِ اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اٹھو اللہ کے نام سے. عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی. تو کون بڑا, جو مردوں میں جان ڈال سکتا وہ بڑا کہ جو مردوں میں جان نہیں ڈال سکتا بڑا؟ سوال کرتے ہیں, آپ کے ذہن کو مجبور کرتے سوچنے پہ, اور اب مسلمان جواب بھی نہیں دے سکتے. یہ سارے سوالات کے جوابات اگر آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے, یہ سارے سوالات کے جوابات ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اکثر مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھتے. اگر ہم سمجھ کے پڑھیں گے, ان سارے سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 120 میں, وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, کہ یہ لوگ یہود اور نصارہ خوش نہیں ہوں گے تب تک جب تک آپ یہود اور نصارہ نہ بنے. اور غیر مسلمانوں میں دعوت دینا بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, کل یا اہل کتاب, کہو اہل کتاب سے, تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف ایک خدا, ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا, کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں. ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور ہم آپس میں کسی اور کو معبود نہ بنائیں.
ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اور اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ شہادت دو کہ ہم مسلمان ہیں. یہ آیت میرے نظریے میں قرآن مجید کی دعوتی میدان میں سب سے اہم آیت ہے. میں کہتا ہوں یہ ماسٹر کی ہے، دعوتی میدان کے سب تالے کو کھولنے والی چابی ہے. اور انشاءاللہ میرے کل کے تقریر کا موضوع ہے مذہب کا صحیح تصور، ریلیجن ان دا رائٹ پرسپیکٹو. اور میں اس آیت کے ذریعے انشاءاللہ سارے مذاہب کا صحیح تصور پیش کرنے کی کوشش کروں گا کل. اور کل کی تقریر آپ کہہ سکتے کہ اس تقریر کا پارٹ 2 ہے. کس طریقے سے آپ غیر مسلمانوں کو ان کی کتاب کے ذریعے آپ یہ ثابت کر سکتے کہ خدا ایک ہے. لیکن اکثر ہم مسلمان دعوتی میدان سے دور بھاگتے ہیں، اور ہم مسلمان کے پاس بہت سے ایکسکیوزز ہیں، بہت سے ایکسکیوزز ہیں. اکثر جب میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ آپ غیر مسلمانوں سے دعوت کیوں نہیں کرتے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس علم کی کمی ہے، انشاءاللہ جس دن میں عالم بن جاؤں گا تو اس دن انشاءاللہ میں دعوت کرنا شروع کروں گا. اگر آپ ٹھہریں گے تب تک آپ شیخ احمد دیدہ جیسے بنیں گے تو وہ دن کبھی آئیں گا ہی نہیں. اگر آپ ٹھہریں گے کہ میں ماہر بنوں گا، ایک بڑا عالم بنوں گا اسلام اور دیگر مذاہب کے موضوع پہ، شیخ دیدہ جیسا بنوں گا اور پھر میں دعوت کے میدان میں آؤں گا، وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح بخاری میں بلغوا انی ولو آیا، اگر ایک بھی آیت آپ جانتے اسلام کے متعلق آپ کا فرض ہے کہ آپ دوسروں تک پہنچائیں. بلغوا انی ولو آیا، ایک بھی آیت آپ جانتے ہیں، اگر آپ صحیح طریقے سے جانتے ہیں آپ کا فرض ہے کہ وہ غیروں تک پہنچائے. اور ہر مسلمان کم از کم یہ تو مانتا ہے کہ خدا ایک ہے، وہ تو کم از کم کہو. غیر مسلمانوں سے کم از کم یہ تو کہو کہ خدا ایک ہے. ہر مسلمان مانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، کم از کم وہ تو کہو. آپ اس کو مطمئن کریں گے کہ نہیں وہ دوسری بات ہے. اگر آپ کہیں گے خدا ایک ہے، وہ آپ سے کہیں گا کہ ثبوت دو. اگر نہیں پتا، آج کا دور ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا، کتنی کتابیں لکھی گئی ہے اس موضوع پہ، کئی آڈیو کیسٹ ہے، کئی ویڈیو کیسٹ ہے، کئی ڈیویڈیاں ہیں. اور میں نے بھی ایک تقریر کی ہے خدا کا تصور دیگر مذاہب میں. اگر آپ اس کو پڑھیں گے اور اس کا حوالہ دیں گے غیر مسلمان کو، انشاءاللہ اسے ماننا ہی پڑے گا کہ خدا ایک ہے. آپ جب گھر پہ آ کے ہوم ورک کریں گے، آپ ایک سوال کے جواب کے ماہر ہے، پھر کہو کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہیں مانتے، تو وہ کہیں گا کیوں ماننا چاہیے مجھے، آپ کو جواب نہیں پتا، گھر پہ آ کے ہوم ورک کیجیے. میں نے ایک تقریر کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دیگر مذاہب کی کتابوں میں، اور ثابت کیا ہے ہندو مذہب کی کتاب میں، عیسائی مذہب کی کتاب میں، یہود مذہب کی کتاب میں، پارسی مذہب کی کتاب میں، بدھ مذہب کی کتاب میں. اکثر مذہب کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. آپ پڑھو کتاب کو، تقریر کو دیکھو، اور آپ غیر مسلمان سے دعوت کر سکتے ہیں. آسان ہے. پھر کہو کہ آپ صلاح کیوں نہیں پڑھتے، وہ پوچھیں گا کیوں مجھے پڑھنا چاہیے، نہیں جواب پتا، آ کے ہوم ورک کیجیے. میں نے تقریر کی ہے صلاح دا پروگرامنگ ٹوورڈ رائچسنس. اس طریقے سے آپ جب شروع کریں گے انشاءاللہ آپ کو اور علم حاصل ہوگا اور آپ سوال کے جواب دے سکیں گے. اللہ کے رسول فرماتے بلغوا انی ولو آیا، propagate even if you know one verse. اگر ایک بھی آیت آپ جانتے ہیں اسلام کے متعلق، آپ کا فرض ہے کہ وہ غیروں تک پہنچائے. کئی مسلمان مجھ سے کہتے ہیں
کہ ذاکر بہت سے مسلمان صحیح راستے پہ نہیں ہیں، ہم پہلے مسلمان کو پکا مسلمان بنائیں گے اور اس کے بعد ہم غیر مسلمانوں کو دعوت دیں گے. یہ اچھی بات ہے، الحمدللہ مسلمانوں کے ساتھ اصلاح کرنا اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان کو پکا مسلمان پہلے بناؤں گا اور اس کے بعد دعوت کروں گا، یہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے رشتہ داروں کو مسلمان نہیں بنا سکے تو آپ کیسے کر پائیں گے؟ خود ان کے چچا اسلام نہیں قبول کرے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مدینہ میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مدینہ میں کئی مسلمان تھے جو فرض صلاح کے لیے مسجد میں نہیں آتے تھے، جمعہ صلاح کے لیے، اور اللہ کے رسول فرماتے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے گھر میں آگ لگا دوں. یعنی مدینہ میں بھی کچھ مسلمان تھے جو پکے مسلمان نہیں تھے، پھر بھی اللہ کے رسول نے غیر مسلمان تک دعوت پہنچائی. اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا کنگ آف ابیسینیا کو، کنگ آف پرشیا کو، کنگ الیگزینڈر کو، اور کہا کہ اسلام قبول کرو. ان نے نہیں کہا کہ میں پہلے مسلمان کو پکا مسلمان بناؤں گا اور پھر میں غیر مسلمان تک دعوت پہنچاؤں گا. اور اگر آپ اللہ کے رسول کی آخری تقریر کو سنیں گے حجۃ الوداع جو عرفات کے میدان میں، اس وقت تقریباً 1,10,000 صحابہ تھے، اور اللہ کے رسول ان سے پوچھتے ہیں کہ میں نے میرا پیغام آپ تک پہنچایا کہ نہیں؟ اور سارے صحابہ کہتے ہیں بے شک آپ نے پہنچایا. پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں. اور 1,10,000 میں سے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ وہ عربیہ کے باہر جاتے ہیں. کیا کرنے کے لیے؟ مسلمان کو پکا مسلمان بنانے کے لیے، غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے. اصلاح کرنا اچھی بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ میں مسلمان کو پہلا پکا مسلمان بناؤں گا اور پھر غیر مسلمان کو دعوت دوں گا، یہ غلط ہے. جب آپ مسلمان سے ملتے ہیں ان کے ساتھ اصلاح کرو، جب غیر مسلمان سے ملتے ہیں ان کے ساتھ دعوت کرو. دونوں ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. کئی مسلمان مجھ سے کہتے ہیں کہ جب ہم دعوت دیتے ہیں غیر مسلمانوں کو، وہ کہتے ہیں مائنڈ یور اون بزنس، آپ اپنے کام سے کام رکھو. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنے فیملی کے ساتھ کوئی ہل اسٹیشن جاتے ہیں، مہابلیشور، اور وہاں جب آپ ٹیبل لینڈ پہ جاتے ہیں ایک پہاڑی علاقے پہ، آپ کا چھوٹا بیٹا، جب آپ اپنی اہلیہ سے بات کرتے ہیں، آپ کا چھوٹا بیٹا احمد جو 4 سال کا ہے، وہ آپ سے دور ہوتا ہے اور دور پہنچ جاتا ہے پہاڑی کے کنارے کی طرف چلتے ہوئے. جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ احمد آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ دیکھتے کہ وہ دور پہنچ گئے پہاڑی کے کنارے پہ. آپ چلانے جاتے ہیں احمد سنبھالو آپ گر جائیں گے، لیکن آپ کی آواز نہیں پہنچتی ہے. اس پہاڑ کے کنارے پہ ایک انسان اپنے ہاتھ پہ ہاتھ باندھے ہوئے نظارے دیکھ رہا ہے. آپ کہنا چاہتے بھائی صاحب میرے بیٹے کو بچاؤ، آپ کی آواز نہیں پہنچ سکتی، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ انسان آپ کے بیٹے کو کنارے کے نزدیک آتے ہوئے دیکھتا ہے، آپ کے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتا ہے اور پھر سے نظارے دیکھنے میں مشغول ہو جاتا ہے. کچھ دیر بعد آپ کا بیٹا اور ایک قدم لیتا ہے اور پہاڑی سے گر پڑتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس شخص کو دوشی ٹھہرائیں گے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے آپ نے میرے بیٹے کو کیوں نہیں بچایا، آپ کے اتنے قریب تھا، آپ کو ایک قدم لینے کی ضرورت بھی نہیں تھی، صرف ہاتھ آگے کرتے تھے اور میرا بیٹا بچ جاتا تھا. لیکن وہ شخص کہیں گا آپ سے I was minding my own business، میں اپنے کام سے کام رکھ رہا تھا. اور دیکھے جاؤ تو وہ صحیح کہہ رہا ہے، اس نے تو آپ کے بیٹے کو دھکا نہیں مارا،
اس نے نہیں کہا آپ کے بیٹے سے کہ آپ خود ہی مارو، وہ اپنے کام سے کام رکھ رہا تھا. پھر بھی آپ اس شخص کو دوشی ٹھہرائیں گے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے میرا بیٹا تو معصوم تھا، یہ شخص اللہ نے اس کو سمجھ دی، صرف ہاتھ آگے کر لیتا اور میرا بیٹا بچ جاتا. پھر بھی آپ اس شخص کو دوشی ٹھہرائیں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی غیر مسلم آپ سے کہتا ہے جب آپ دعوت کر رہے اس سے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھو، تو آپ اس کو جواب دینا چاہیے وہی تو میں کر رہا ہوں، میں اپنے کام سے تو کام رکھ رہا ہوں. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ غیر مسلمان تک دعوت پہنچائے. تو یہ تو میرا فرض ہے، میں میرے کام سے ہی کام رکھ رہا ہوں. میرا فرض ہے کہ میں آپ تک دعوت پہنچاؤں. اور اگر آپ دعوت نہیں پہنچائیں گے، آخرت کے دن پہ یہ غیر مسلم یا آپ کا گریبان پکڑیں گے، کہیں گے کہ اللہ نے ان کو تو ہدایت دی، ان نے لیکن ہم تک دعوت نہیں پہنچائی. اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ کا پڑوسی مشرک ہے اور آپ نے اپنے پڑوسی تک دعوت نہیں پہنچائی اور اس کا انتقال ہو جائے گا، آخرت میں اللہ ان سے پوچھے گا کہ آپ نے اسلام کیوں نہیں قبول کرا؟ تو ان کو بھیجیں گے جہنم میں. آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے پڑوسی کو دعوت دی کہ نہیں، اور اگر آپ کہیں گے نہیں تو آپ بھی اس کو فالو کریں گے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ غیر مسلمان تک اسلام کی دعوت پہنچائے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ العصر میں، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں وقت کی، والعصر، عصر کی قسم کھاتے ہیں کہ آدمی خسارے میں ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو لوگ 4 چیز پہ عمل کرتے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، جس کے پاس ایمان ہے، وعملوا الصالحات، جو اچھے اعمال کرتا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو لوگ حق کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اور جو لوگوں کو صبر کی طرف بلاتے ہیں. اگر کوئی بھی انسان کو جنت جانا ہے، اس کو نجات پانے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہے: ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، دعوت دینا، اور وتواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی طرف بلانا. اگر ان 4 چیزوں میں سے ایک بھی چیز مسنگ ہے، ایک بھی چیز کے اوپر عمل آپ نہیں کریں گے، تو عام طور پہ سورہ العصر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے. صرف دعوت دینا کافی نہیں، آپ کے پاس ایمان ہونا چاہیے، عمل صالحات ہونا چاہیے، دعوت بھی دینا چاہیے، اور لوگوں کو صبر کی طرف بلانا چاہیے. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج پہ گئے ہیں، لیکن دعوت نہیں کریں گے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. 4 چیز ضروری ہے: ایمان، عمل صالحات، دعوت دینا، اور لوگوں کو صبر کی طرف بلانا. عام طور پہ اگر ان 4 میں سے ایک بھی چیز پہ آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور پھر جنت میں ڈالنا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا. کیونکہ جس انسان نے شرک کیا اس نے سب سے بڑا گناہ کیا. تو اگر اللہ چاہے، آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور پھر جنت میں ڈالنا چاہتا ہے تو اللہ کے اختیار میں. لیکن سورہ العصر کے حساب سے اگر آپ نے ان 4 چیزوں میں سے ایک بھی چیز پہ عمل نہیں کیا تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل بالتی احسن. آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ اور حسنت کے ساتھ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ بات کیجیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 104 میں، کہ
آپ لوگوں میں سے, آپ کی امت میں سے ایک ایسا گروہ پیدا ہونا چاہیے جو فل ٹائم دائی ہے, جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور برائی سے روکتا ہے, اور یہ لوگ ہیں جو جنت میں اچھا مقام پائیں گے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کر رہے جس طریقے سے ہمارے پاس فل ٹائم ڈاکٹرز ہے, فل ٹائم انجینئرز ہے, فل ٹائم لائرز ہے, فل ٹائم ایڈوکیٹس ہے, کتنے فل ٹائم دائز ہیں ہمارے پاس, کتنے دعات ہے, کتنے لوگ اپنی ساری زندگی وقف کیے ہیں اللہ کے راہ میں, اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. تو اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے فل ٹائم دائز کا. پارٹ ٹائم دائی بننا ہر مسلمان کا فرض ہے. پارٹ ٹائم دائی مطلب آپ کو غیر مسلمان کو دعوت دینا فرض ہے, تھوڑا بہت دعوت دینا فرض ہے, لیکن یہاں ذکر ہو رہا ہے فل ٹائم دائز کا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فل ٹائم دائز جنت میں ایک اونچا مقام پائیں گے. میں تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں, اس کے پہلے چند قرآن کی آیت پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں 3 جگہ, سورہ صف میں سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33 میں, اور سورہ فتح میں سورہ نمبر 48 ورس نمبر 28 میں, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین الحق کے ساتھ, تاکہ وہ سارے دینوں, سارے مذاہب پہ غالب ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, کہ ہم نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین الحق کے ساتھ تاکہ وہ سارے مذاہب پہ غالب ہو. Islam is destined to supersede them all the isms, whether it be Christianism, Hinduism, Judaism, Buddhism, secularism, atheism. Islam is destined to supersede all. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دین الحق, دین الاسلام کو سارے دوسرے مذاہب پہ غالب کریں گے, چاہے وہ ہندوازم ہو, کرسچینزم ہو, بدھزم ہو, جوڈائزم ہو, سیکولرزم ہو, ایتھیزم ہو, کمیونزم ہو, سارے مذاہب پہ غالب ہوں گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَوْ قَرِحَ الْمُشْرِكُونَ, کتنا بھی مشرک نہیں چاہیں گے تو. 2 جگہ, اور یہ جگہ اللہ تعالیٰ کہتے وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, اور کافی ہے اللہ شہادت کے لیے. میں تقریر کا ختم کروں گا قرآن مجید کے آیت سے, سورہ فصلت کے سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کون شخص سب سے بہتر ہے؟ وہ شخص ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے, اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ ہم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی معلوماتی تقریر دعویٰ یا ہلاکت کے عنوان پر سماعت کر رہے تھے. اب اس اجلاس کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے. یہ سوال و جواب کا سیشن ہے جس میں آپ مقرر سے سوال کر سکتے ہیں اور مقرر آپ کے سوالات کے انشاءاللہ جوابات دیں گے. اس سوال و جواب کے سیشن کو دلچسپ بنانے کے لیے کچھ اصول و ضوابط رکھے گئے ہیں. سوالات کرنے والوں کے لیے یہاں پر 3 مائک کا انتظام کیا گیا ہے. پہلا درمیان میں, دوسرا پیچھے جینٹس کی جانب, اور تیسرا خواتین کے شعبے میں. پہلا سوال درمیان سے ہوگا, دوسرا سوال خواتین کے شعبے سے, اور تیسرا سوال پیچھے کی جانب جینٹس کی طرف سے ہوگا. اس سوال و جواب کے سیشن میں سوال کرنے والے سے گزارش ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنا نام اور پروفیشن یعنی پیشہ بتائیں. سوال کرنے والوں میں غیر مسلم بھائیوں کو پہلے موقع دیا جائے گا اور انہیں اسلام کے تعلق سے کوئی بھی سوال کرنے کی پوری آزادی حاصل ہوگی. سوال کرنے میں اختصار سے کام لیں. کوشش کریں کہ سوال کرنے میں کوئی تمہیدی بات نہ ہو, بلکہ اپنا نام
اور پیشہ بتا کر فوراً سوال شروع کر دیں۔ ہمارے مسلم بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان کے سوالات عنوان سے متعلق ہوں۔ اختلافی اور فقہی سوالات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایک وقت میں ایک ہی سوال کی اجازت ہوگی۔ اگر سوال غیر ضروری ہو تو اسے رد کرنے کا مجھے اختیار حاصل ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس سیشن کو دلچسپ اور کامیاب بنانے میں میری ہر طرح سے مدد کریں گے۔ والنٹیئر حضرات سے میری گزارش ہے کہ وہ غیر مسلم بھائیوں کو پہلے موقع دیں۔ پہلا سوال درمیان سے۔ Appreciated the class that you gave. It had a good impact on people, as well as the preaching mood that you carried about the Supreme Lord, that is Allah, is most praiseworthy. This is what the society really needs today. But as of some things which I heard from you, there were many questions, but I'll ask one as of the formality is considered. You said that... Brother, please may I know your name, brother? Oh, sorry. I am Dilip Mishra, and I have been studying Gita and Bhagavatam and various scriptures. And I am BE Computers in profession, and I am doing software job. One of my colleagues, Majid Khan, he invited me. And basically, I came to know about you when I was working with him, and we were both undergoing training. So he saw that I practiced something. And he asked me some questions, like you had already talked of Natasya Pratimasti and various other things. And I had refuted all the arguments in the sense that, based on scriptures, I said that what Zakir Naik is saying is wrong. So he could not refute, counter-argue my arguments. So he said that when we'll have a seminar, we will talk to Mr. Zakir Naik directly. I said, if you allow, I can talk. I have no problem. So if you don't mind, can I ask you a question? Sure, most welcome, brother. Thank you. Now you said that actually nobody is the son of God. So I do understand that as of begetting a son, obviously nobody is directly begot as a son here. But in Bhagavad Gita, at various places it is already mentioned that Krishna is saying, Mame vangsho jiva loke jiva bhutana sanatana manasasthani indriyani prakritisthani karshati. I know you are already knowing about it, but I'll just read the translation if you don't mind. It says, the living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to the conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind. Here, the Supreme Lord Krishna is saying that you are my part and parcel. And there is one more special shlok, which says that I am the father, I am the mother, I am the seed-giving father. So that is 9.17. If you want, I can just read it for you. It says, Pitahamasya jagato mata dhata pitamaha vedyam pavitram omkaram vriksam yajurevacha. I'll just read the translation. I am the father of the universe, the mother and the support and the grandsire. I am the object of knowledge and the purifier and the syllable Om. I am the Rig, the Sam and the Yajurvedas. So here if we see that the Supreme Lord is saying, all of are my sons, I take care of them. So I do agree with your first point, saying that somebody is directly begotten as a son. That can be denied. But as of spiritual part and parcels, we are surely the son of the Lord, and we deserve His mercy. So I felt that this bit contradicts with what you already said. भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा है. I'm sorry, I'll answer in Urdu because the program is in Urdu, and I believe you can understand Hindi. MashaAllah. My Hindi is also not that good. It is simple, with all the grammatical errors. भाई साहब ने सवाल पूछा है, कहा है कि उन्होंने मेरी तकरीर सुन चुकी है और कुछ बातों पे उसे एतराज़ है, और उन्होंने कहा उनके दोस्त से कि जाकिर कहते हैं ना तस्य प्रतिमस्ती, और मैं इसमें नहीं मानता हूँ. क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? मैंने बोला बेशक. और उनके सवालात में उनने कहा कि जब मैं कहता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बेटा नहीं जना, लेकिन उन्होंने भगवद गीता के 2 श्लोका का जिक्र किया, और एक श्लोक में लिखा था कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आपका पिता हूँ, मैं आपका माता हूँ. तो ये सवाल करने वाले कहते हैं कि मैं मानता हूँ
کہ خدا بیٹا نہیں جنتا. God cannot beget a son. لیکن عام سن ہو سکتا ہے. عام سن, for example, if you read the Bible says in the book of Romans that all those who are led by the Spirit of God, they are sons of God. جو بھی اللہ کے احکامات کو مانتا ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے. اس انداز میں اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم بھگوان کے بچے ہیں, I have got no problem. ہم بھگوان کے بچے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی ضعیف انسان اگر مجھے کہے گا یا کوئی نوجوان کو کہتا ہے بیٹا ادھر آؤ, تو وہ فوراً بولے گا جی چاچا جان, اور آئیں گا. لیکن اگر کہیں گا کہ آپ میرے جنے ہوئے بیٹے ہیں ادھر آؤ, تو وہ اس کو ایک لافہ مارے گا. بیٹا مطلب سن, وہ چھوٹا آدمی ہے, ہی از گیونگ رسپیکٹ. مثال کے طور پہ میرے انٹروڈکشن میں شیخ فیض الرحمان نے کہا کہ شیخ دیدات نے کہا ڈاکٹر ذاکر نائک کو بیٹا, اور پھر بیٹا مطلب میں ان کی عزت کرتا ہوں, وہ میرے والد کے سامان ہیں, لیکن اگر وہ لکھتے تھے کہ میرا جنا ہوا بیٹا تو پرابلم ہے. آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ دس از دا لینگویج. تو اس طریقے سے اگر آپ بیٹا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گاڈ از فادر, تو اگر آپ کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارا پالنے والا ہے, وہ ہمارا خالق ہے, وہ ہمارا رب ہے, اس طریقے سے آپ کہتے ہیں مجھے کوئی بھی پرابلم نہیں. لیکن اسی لیے قرآن مجید میں 99 صفت اللہ تعالیٰ کی, اس میں سے اب جو آسان ہے جان بوجھ کے نہیں لکھا ہے, لیکن رب جو اور مشکل ہے, رب بولنا اب سے اور مشکل ہے, جان بوجھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے صفتوں میں اب کو نہیں لکھا. کیوں؟ لوگ اس سے غلط معنی لے سکتے ہیں. ورنہ فادر بولنا اچھی بات ہے, اور ہم عام طور پہ کہتے ہیں بیٹا ادھر آؤ, کوئی حرج نہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں بائبل میں اگر کہتے کہ جو لوگ اللہ کی بات مانتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں, مجھے کوئی حرج نہیں. اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے عظیم پیغمبر تھے, وہ بے شک بیٹے تھے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جنے ہوئے بیٹے ہیں تو آبجیکشن. آپ سمجھے نا؟ تو بائبل میں کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جنے ہوئے بیٹے ہیں. ایک ورس ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16 جس میں لکھا ہے کیا for God so loved the world that he gave his only begotten son whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life. تو یہ ورس جو بائبل کی ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16 for God so loved the world that he gave his only begotten son whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life. یہ ایک ہی جگہ پہ لکھا ہوا ہے begotten son. لیکن جب آپ RSV پڑھتے ہیں ریوائزڈ اسٹینڈرڈ ورژن آف دا بائبل ریوائزڈ بائی 32 scholars, Christian scholars of the highest eminence, وہ لکھتے ہیں کہ یہ لفظ جنا ہوا, یہ لفظ begotten انٹرپولیشن ہے, فیبریکیشن ہے, بناوٹی ہے, یہ بائبل میں تھا ہی نہیں. اور وہ کرسچین اسکالرز نے یہ لفظ کو بائبل کے باہر اٹھا کے پھینک دیا ہے. اسی طریقے سے آپ نے جو کہا کہ بھگوت گیتا میں لکھا شری کرشن کہتے ہیں کہ میں ماتا ہوں میں پتا ہوں, ان کانٹیکسٹ مجھے پرابلم نہیں ہے. حالانکہ میں نہیں کہوں گا کہ خدا ہمارے والد ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ کو غلط فہمی ہو سکتی ہے. لیکن اگر کوئی انسان صحیح کانٹیکسٹ میں کہتا ہے کہ ہم اللہ کے بچے ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکن جنے ہوئے نہیں. اسی طریقے سے آپ پڑھیں گے گیتا, وید سب سے اونچی کتاب ہے. وید کے بعد آتا ہے اپنشد کے بعد آتا ہے اتہاس. تو اگر آپ کو جاننا اتہاس کے اندر مہا بھارت کا ایک حصہ ہے بھگوت گیتا. اگر آپ کو کوئی شک ہے اس کی معنی میں کیا ہو سکتا ہے, اگر 2 معنی نکلتی ہے تو آپ کو جانا چاہیے وید کے پاس یا اپنشد کے پاس. آپ اگر اپنشد پڑھتے ہیں سوتا اپنشد چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 9, اس میں لکھا ہے نا چدسے قسج جنیتا نہ چدیپا, جس کے معنی ہے اس بھگوان اس خدا کا نہ والد ہے نہ والدہ ہے. He has got no superior, no father, no mother. میں کمپلیٹ کرتا ہوں پھر موقع دوں گا. اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ میں ناتسر پتیما استی کو نہیں مانتا ہوں. کیا آپ وید کو نہیں مانتے؟ آپ یہ کہہ سکتے کہ میں ذاکر جو ٹرانسلیشن دیتا ہے
میں اس میں نہیں مانتا ہوں تو میں جواب دے سکتا ہوں. تو آپ کے بھگوت گیتا کا جواب تو دے دیا ہوں, لیکن پہلے جب آپ نے کہے نا تسر پتیما استی, یہ حوالہ ہے سوتا ستر اپنشد چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19, اور آتا ہے یجروید چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 میں, جہاں لکھا ہے نا تسر پتیما استی. پرتیما ایک سنسکرت ورڈ ہے. اگر آپ سنسکرت ڈکشنری میں جائیں گے, لکھا ہے کہ پرتیما کے معنی ہے بت, کے معنی ہے فوٹوگراف, کے معنی ہے اسٹیچو, اس کے معنی ہے اسکلپچر. تو جب وید اور شویتا ستر اپنشد میں آتا ہے نا تسر پتیما استی, اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, اس خدا کا کوئی بت نہیں ہے, اس خدا کی کوئی تصویر نہیں, اس خدا کا کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. تو یہ معنی ہے. اگر آپ کو سنسکرت نہیں پتا ہے تو آپ کو جانا چاہیے سنسکرت ڈکشنری میں, اور ہمارے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں الحمدللہ سنسکرت ڈکشنری ہے. پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ معنی میں آپ مانتے کہ نہیں مانتے. تو اسی لیے قرآن میں لکھا ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 میں, اور سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو اس سے پوچھئے جو اس میدان کا ماہر ہے. اور جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو کئی کامنٹری دکھاؤں گا جو الحمدللہ ہندو پنڈتوں نے لکھی ہے. آپ اگر آریہ سماج کی کتاب پڑھیں گے تو جو میری تقریر ہے وہ خود میں اپنے ذہن سے نہیں کہتا ہوں, میں تحقیق کرتا ہوں اور حوالہ بھی دیتا ہوں. وہ الگ بات ہے کہ آپ کو علم نہیں ہوگا سنسکرت کا, اسی لیے آپ اس